السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں کینٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ بھی جس طرح سے بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوتے ہیں سویلین علاقوں میں، اسی طرح جو میونسپلٹی کا علاقہ ہوتا ہے یا ضلع کونسل کی حدود ہوتی ہیں وہاں پہ بلدیہ کے اور تحصیل میونسپلٹی کے یا ضلع کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملک بھر میں جو کینٹ ایریاز ہیں، چھاؤنی جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کو ہمیشہ ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اور کبھی بھی یہ اپنے جو بروقت اور جو تسلسل ہے انتخابات کا بلدیاتی سسٹم کا وہ قائم نہیں رہا۔ اگرچہ پچھلے 2002 سے لے کے اب تک جو ہے ہر 5 سال بعد نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے صورتحال کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، اور ہماری تمام جمہوری حکومتوں نے بلدیاتی اداروں کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ابھی جو کینٹ ایریاز ہیں وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ملک بھر میں، اور اس کے انتخابی نتائج کے اوپر بھی کافی بحث کی جا رہی ہے، اور انتخابات کو لے کر پی ٹی آئی کی حکومت کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی کارکردگی اور اس کا جو امپیکٹ ہے 2013 کے انتخابات پر، اس حوالے سے تجزیہ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم بھی ذرا بات چیت کریں گے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے بلدیاتی انتخابات جو کینٹ بورڈ کی حدود کے اندر ہوئے ہیں، ان کا ٹرینڈ کیا ہے، اور کیا واقعی اس ٹرینڈ کو ہم صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں، اور اگلے جو آنے والا 2023 کا انتخاب ہوگا اس کے متوقع نتائج کو ان نتائج کے تناظر میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے، نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک بڑا اہم پہلو کہ بلدیاتی اداروں کو کیوں سیاسی جماعتیں نظر انداز کرتی ہیں، اور ان کے جہاں پہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت کے تسلسل کا اور انتخابات کے تسلسل کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد ہونے چاہیے، وہ خود ان بلدیاتی اداروں کے انتخابات کیوں نہیں کرواتی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کی کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر سیاسی حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صوبائی یا جو مرکزی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے وہ تو بر وقت ہوں، لیکن بلدیاتی انتخابات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اگر کینٹ بورڈ کے انتخابات کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور کے اوپر جو مجموعی 200 سے زائد نشستیں تھیں کینٹ بورڈ کے اندر جن کے اوپر انتخابات ہوئے تھے، تو اس میں سے کوئی 63 نشستوں پر پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی، پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی، 59 نشستیں انہوں نے حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو بیشتر ان کی نشستیں ہیں وہ پنجاب کے اندر حاصل کی ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا مایوس کن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر اور بلوچستان میں کوئی نشست حاصل نہیں کی، اور اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ بھی بلوچستان میں کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جائے تو کوئی زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 4 صوبوں میں نشستیں حاصل کی ہیں مجموعی طور کے اوپر، جیسے ہم نے کہا کہ وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں 63 نشستوں کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 59 نشستیں حاصل کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے 17 نشستیں حاصل کی ہیں، اور ان کی 17 میں سے 14 نشستیں سندھ میں اور 3 خیبر پختونخوا میں ہیں، اور بلوچستان اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی۔ ایم کیو ایم نے 10 نشستیں حاصل کی ہیں، اور یہ 10 کی 10 جو ہیں وہ سندھ میں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور یہ اس میں سندھ میں بھی جو کراچی کے مختلف کینٹ ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے ان نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی نے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، ان میں سے 2 پنجاب میں اور 5 جو ہے وہ سندھ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ جو ہے تیسری بڑی قوت بن کر ابھرے ہیں ان کینٹ بورڈ کے انتخابات کے اندر، اور ان کی تعداد جو ہے کہ وہ کوئی 52-53 تعداد بنتی ہے جو یہ آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں اپیرنٹلی تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے، 4 صوبوں کے اندر بھی ان کی نشستیں ہیں، لیکن بعض کینٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلیوں کے انتخابات کے نتائج دیکھیں تو وہاں پر پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ راولپنڈی کا علاقہ جیسے ہے، اسی طرح لاہور کا علاقہ ہے، لیکن
ان انتخابات میں، کینٹ بورڈ کے انتخابات میں، اور ایون ملتان جو کینٹ ایریا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہاں پہ پی ٹی آئی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو گجرانوالہ میں ہمیشہ ان کے ایم پی ایز جو ہے وہ جیتے رہے ہیں اور گجرانوالہ کو نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کینٹ بورڈ کے الیکشنز کے اندر بری طرح ناکام ہوئی ہے. تو اس قسم کے ٹرینڈز بھی ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں. ملتان کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر 10 نشستیں تھیں کینٹ بورڈ میں جہاں پر الیکشن ہوا تھے، اور ان میں سے 9 جو کامیابی حاصل کرنے والے وہ آزاد امیدوار تھے. ایک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی. لاہور کے اندر جو والٹن اور لاہور کینٹ ہے وہاں پر نون لیگ نے کامیابی حاصل کی. راولپنڈی میں راولپنڈی کینٹ اور چکلالہ کینٹ 2 ایریاز ہیں کینٹ بورڈ کے یہاں پر. تو راولپنڈی کینٹ میں 9 نشستیں تھیں جن میں سے 7 نون لیگ نے اور 2 انڈیپینڈنٹ نے جیتیں، اور چکلالہ میں جو نشستوں کی تعداد تھی وہ 10 تھی، اور ان میں سے 5 نون لیگ نے، 2 پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے 2، اور آزاد جو ہے 1 امیدوار کامیاب ہوا. گجرانوالہ کی 10 نشستیں تھیں اور ان میں سے پی ٹی آئی نے 6 اور نون لیگ نے 2 نشستیں حاصل کیں. تو اس طرح سے جہاں پہ لاہور اور پنڈی اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کامیاب ہوئی اور پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی، لیکن گجرانوالہ میں پی ٹی آئی نے نون لیگ کو ہرایا جو نون لیگ کا گڑھ تھا. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جائے جی کہ آئندہ انتخابات کیسے ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ بلدیاتی انتخابات اور نیشنل اور صوبائی انتخابات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2008 کے الیکشن سے تو اس وقت مجھے اٹک، ہری پور اور اس ایریا میں جانے کا اتفاق ہوا، اور عام لوگ بھی جو تھے وہ اس وقت جب ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملکی حالات ایسے ہیں جہاں پہ شوکت عزیز اور میجر طاہر صادق نے اس اٹک ڈسٹرکٹس کے اندر بہت ترقیاتی کام کیے تھے اور لوگ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے. ایک عام ان پڑھ اور کم پسماندہ علاقوں کے اندر جو کم تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ترقیاتی کام بے شمار ہوئے ہیں، لیکن وہ نیشنل اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ پی ایس پارٹی یا نون لیگ کو کاسٹ کر رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کیوں تو انہوں نے کہا کہ قومی مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ تقاضا ہے کہ ان جماعتوں میں سے کسی کو ووٹ دیا جائے. جب ممبری کے ووٹ آئیں گے جس میں لوکل زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات آئیں گے تو پھر ان کو ووٹ دیا جائے گا، جنہوں نے پانی، نالی، گلی، سڑک جو بنائی ہے ان کو ووٹ دیا جائے گا. تو بلدیاتی انتخابات میں عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان تک رسائی جو ہے آسانی سے کس تک ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا کچھ برادری فیکٹر ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی سطح کے اوپر لوگ جو جھگڑے تنازعات کو حل کرنے میں اور تھانہ کچہری میں مدد کرنے میں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ کروانے میں، لوگوں کے مسائل حل کرانے میں آگے پیش ہوتے ہیں، تو وہ لوکل سطح کے اوپر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ اگر ٹرینڈ دیکھا جائے جو ہمیں 50 سے زیادہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، اس کی بھی بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر عوام سے ان کا رابطہ بہت گہرا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں اور حل کرنے میں ہر وقت پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اور سیاسی بنیادوں کے اوپر جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ ٹرینڈ اگرچہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی ایس پارٹی پہلی 3 بڑی جماعتیں سامنے ابھر کر آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا اندازہ یہ لگانا کہ صوبائی اور مرکزی سطح کے اوپر بھی ایسے ٹرینڈ ہوں گے شاید یہ قبل از وقت ہوگا. دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، جو کویسچن تھا ہمارا کہ کیوں سیاسی جماعتیں بلدیاتی اداروں کے انتخابات سے بھاگتی ہیں، تو اس میں 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک یہ خوف اور خدشہ ہے کہ اگر بلدیاتی ادارے قائم کر دیے، اور یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو جس طرح سے نیشنل فائنینس کمیشن کے تحت صوبوں کو قومی وسائل سے ان کا حصہ ملتا ہے، اسی طرح صوبائی فائنینس کمیشن سے ضلعی سطح کے اوپر فنڈز کی تقسیم کی جاتی ہے. یہ جو قانونی اور آئینی تقاضا ہے، لیکن صوبائی حکومتیں اس کو نظر انداز کرتی ہیں، اور اگر اس تقاضے کو پورا کیا جائے اور پھر ضلعی سطح کے اوپر مقامی حکومتیں قائم ہوں تو پھر ایم پی ایز کو اور صوبائی حکومتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جن ترقیاتی منصوبوں، جن ترقیاتی فنڈز کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے کہ وہ ترغیب دیتے ہیں
اور پرکشش مرات یا پیکیجز اناؤنس کرتے ہیں اور اس سے ووٹ لیتے ہیں. اگر یہ مقامی سطح کے اوپر ضلعی حکومتیں بن گئی تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے, اور ایم پی اے سب سے زیادہ اس کی جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں مخالفت کرتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے, کہ اس سے جو مقامی سطح کے اوپر جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ زیادہ عوام کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ضلعی حکومتوں کا یا مقامی سطح کے اوپر بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ بھی صوبائی اسمبلیاں اور صوبائی حکومتیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بلدیاتی اداروں کے جو الیکشن ہے وہ تسلسل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ سیاسی سوچ اس قسم کی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. حالانکہ اگر یہی سیاسی جماعتیں گراس روٹ لیول کے اوپر عوام کی تعمیر و ترقی کے اوپر, خوشحالی کے اوپر, معیار زندگی بلند کرنے کے لیے جو ہے کہ ان اداروں پر فوکس کریں, ان کے اندر جمہوری روایات قائم کریں, تسلسل سے انتخابات ہوں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ان ضلعی حکومتوں کو فنڈز فراہم کریں اور وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عوام انہی لوکل نمائندوں کے ذریعے جو ہے کہ وہ عوامی جو صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے نمائندے ہیں انہی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ دینا شروع کر دیں. لیکن اس جو خوف کا بیریئر ہے اس کو سیاسی جماعتوں کو توڑنا ہوگا اور بلدیاتی اداروں کے اندر جو ہے تسلسل قائم کرنا ہوگا. اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے کہ جی انہیں لاہور میں یا راولپنڈی میں کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے اور آئندہ انتخابات میں آنے والا جو ہے کہ یہ نوشتہ دیوار ہے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی چند ہفتوں پہلے ضمنی انتخابات میں یا آزاد کشمیر کے انتخابات میں عوام نے حق رائے استعمال کیا اور اس میں انہوں نے کسی اور جماعت کو ووٹ دیے. تو یہی لوگ جو ہے کہ وہ صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ابھی اگر 2-3 کینٹ ایریاز کے اندر ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو یہ پھر اس کو عوامی مینڈیٹ اور عوامی رائے اور جو ہے کہ حکمرانوں کی شکست سے تعبیر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انتخابی نتائج کو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے, اور انتخابی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں, ابھی کینٹ ایریاز کے انتخابات ہیں, اور یہ جو سارا کا سارا الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا افواج پاکستان کے اوپر لگایا جاتا تھا کہ مینیپولیشن کرتی ہیں الیکشنز کے اندر, اور عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کا کہا گیا اور کہا گیا جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سلیکٹ کیا. تو یہ کینٹ ایریاز کے رزلٹس کے اندر اگر ابھی پی ٹی آئی جو ہے راولپنڈی سے اگر ہار رہی ہے جہاں جی ایچ کیو موجود ہے, وہاں سے اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو پھر یہ بیانیہ جو ہے کہ وہ کتنا وزن رکھتا ہوگا کہ جی کہ پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جی ایچ کیو کی اسٹیبلشمنٹ جو پنڈی والے کہلاتے ہیں کہ وہ اس حکومت کے پیچھے ہیں. اگر وہ ہوتے تو پھر یہاں سے وہ پی ٹی آئی کو یقینی طور کے اوپر اس میں بھی کامیابی دلواتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر بہت سی چیزوں کو بڑا مکس سا کر کے رکھ دیا ہے. ہم جو ڈیموگرافک چینجز ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, ان کو دیکھے بغیر ہم اپنی شکست کو ہمیشہ دوسروں کے منہ پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسروں کی ناکامیوں کو اپنی کامیابیاں قرار دے کر جو ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے نکل کر اب ہمیں حقیقی جو جمہوریت ہے, جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہوتی ہے, جو عوام کی ترقی کے لیے ہوتی ہے, عوام کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور انتخابی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے اوپر جو انتخابی اصلاحات کا پیکیج ہے اس کے اندر ہر جماعت اپنی کنٹریبیوشن کرے, تو میرا خیال ہے کہ یہ نظام زیادہ سیاسی اور پارلیمانی نظام جو ہے زیادہ مضبوط ہوگا, اور اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہوگا.